سب سے پہلے دعا گو ہوں کہ اللہ اپنے حبیب کو صدقہ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سننے کے بعد سنانے کے بعد اللہ آپ کو مجھے اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ گزشتہ سے وابستہ ہے اور وہ اچھی اور بری عادتیں جو ہماری شخصیت، طبیعت، بحیثیت مسلمان ہم پر اثر انداز ہوتی ہیں، ان کا بیان چل رہا تھا اور اس میں سے 75 اشیاء کا میں ذکر کر چکا ہوں اب تک۔ آج اس سے آگے لے کے چلتے ہیں۔ بلا وجہ شرعی، بلا وجہ شرعی کسی کے تحفے یا ہدیے یا نذرانے کو رد کر دینا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہدیہ کا رواج ڈالو کہ اس سے محبت پیدا ہوگی، ایک دوسرے کو تحفے دیا کرو، اس سے محبت پیدا ہوگی، اور مصافحہ کرو، ہاتھ ملاؤ، کیونکہ اس سے دلوں کی کدورت دور ہوتی ہے۔ اب ایمان سے بتاؤ، یہ اندر کی باتیں کون بتا رہا ہے؟ امام الانبیاء، سرور کائنات، دلوں کے طبیب، اللہ کے حبیب۔ آپ سرکار نے یہ دو باتیں بڑی قیمتی فرمائی۔ ایک دوسرے کو گفٹ دو، اور ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے خوشبو سب سے بہترین تحفہ ہے، خوشبو کا تحفہ دو۔ جب تک آتی رہے گی، مشام جہاں بھی معطر ہوتی رہے گی، ثواب بھی ملتا رہے گا۔ خوشبو کا گفٹ کیا کرو۔ کیوں یا رسول اللہ؟ فرمایا محبت پیدا ہوگی۔ ہاتھ ملایا کرو۔ کیوں یا رسول اللہ؟ فرمایا دلوں کی کدورت دور ہو جائے گی۔ اب یہ دونوں چیزیں باطن کی بیماریاں ہیں، یعنی یہاں سے پتہ چلا باطنی مریض بھی اللہ کا ولی نہیں بن سکتا۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث پاک ہے جس کو کنز العمال میں نقل کیا گیا ہے، اور امام سیوطی نے الجامع الصغیر میں پہلی جلد میں، اور حضور سیدی امام اہل سنت اعلیٰ حضرت آپ نے فتاوی رضویہ شریف کی 9ویں جلد میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ سے اللہ کی رضا چاہو۔ صدقہ جب دو گے کون راضی ہوگا؟ اللہ راضی ہوگا۔ صدقے سے اللہ کی رضا مطلوب ہے، اور ہدیے سے میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا مطلوب۔ اور جب بندہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیوں کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اور میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ اللہ آپ کی خیر کرے، روایت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر ہی 9ویں جلد میں یہ روایت بھی نقل کی ہے۔ عن ابی ہریرہ، یہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جس کے سامنے خوشبو، نبات، پھول، پتی وغیرہ پیش کی جائے تو اسے رد نہ کرے کہ اس کا بوجھ ہلکا اور بو اچھی ہے، یعنی پیش کرنے والے پر مشقت نہیں کوئی، بھاری احسان بھی نہیں۔ گلاب کی پتیاں پڑی ہیں، موتیے کی پتیاں پڑی ہیں، ایک دو پھول اٹھائے سونگے، اب یہ کتنا وزنی ہے؟ کوئی وزنی نہیں، یہ 2-3 پتیاں اٹھا کے کسی ساتھی کو دے دی،
چیزیں بھی ہلکی ہیں، مہنگی بھی کوئی نہیں، بھاری بھی کوئی نہیں، لیکن جب بندہ سونگتا ہے مشا میں جہاں معطر ہو جاتا ہے۔ اسی لیے میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تحفے دیا کرو، اس سے محبت بڑھتی۔ اگلی بات ہے جی